رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازلی، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام بات سے بات۔ تو جناب اس دفعہ ہم نے اپنے بات کا رخ پچھلے پروگرام سے ہی اپنے بات کا رخ جو ہے وہ ذرا کتابی باتوں سے شروع کر دیا ہے، اور ہماری پہلی کتاب جو ہم نے ریویو کی، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ الف شفق کی لکھی ہوئی 40 رولز آف لو ہے، جس کو میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا، اور اس کے 5 رولز میں نے آپ کے ساتھ 40 رولز آف لو کے جو 5 رولز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور آپ لوگوں کا مثبت جواب آیا۔ لیکن ایک تھوڑی سی جو کنسرن آیا وہ یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے جو سامعین ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے جو رولز ہیں وہ اردو میں بیان کیے جائیں۔ تو جناب میری یہ کوشش ہے کہ آج جو میں رولز پیش کروں گی آپ کے سامنے، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ ہی پیش کروں تاکہ ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ اسپریچول کتاب ہے، اور اس میں شمس تبریز اور رومی کے درمیان جو اسپریچوالٹی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ اس بک کو ہم سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اب تک کے ہم 5 رولز تو بیان کر چکے ہیں، تو آج میں شروع کروں گی چھٹے رول سے۔ تو اس 40 رولز آف لو کے جو چھٹا رول ہے، جس کو میں اب انگلش میں نہیں پڑھوں گی، اس کو اردو میں ہی پڑھوں گی، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں تنہائی اور خلوت، کہنے کو ہم یہی کہتے ہیں کہ تنہائی اور خلوت ایک لفظ سمجھتے ہیں ہم، لیکن اس رولز کے مطابق 40 رولز آف لو میں جو نیکسٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی اور خلوت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ تو اس رول کا کیا مقصد ہے جو آپ اس کو سمجھیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم جب تنہا ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں تو ہم سم ٹائمز یہ سوچ نہیں پاتے، یہاں پر تنہائی کا اور خلوت سے مراد یہ کہ جب آپ کسی گائیڈ لائن کے بنا جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہو۔ یعنی خلوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو، اور وہ کیسے ممکن ہوگا جب ہمارے ساتھ ہمارا کوئی سچا رہنما، یعنی اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر ہم اکیلے ہیں اور ہمارے ساتھ قرآن کی تعلیم ہے، نبی کی سنت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اس سے ہم اکیلے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہوئے بھی ہم تنہا نہ ہوں۔ تو ہماری شخصیت، اور یا پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست ہوں جو سچے ہوں، جو صحیح راہ پر ہوں، جو ہمیں صحیح غلط کی تمیز سکھا سکیں، جو ہمیں بتا سکیں کہ ہم کیسے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھ لیں گے، لیکن جب ہماری شخصیت کسی دوسرے کے نظر سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنے آپ کی درستگی کرنے کا بہت زیادہ اچھا موقع ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو تنہائی ہے وہ اچھے دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے، اچھے افکار ہمارے ساتھ ہوں، چاہے وہ قرآن سنت کی تعلیم ہو، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں، تو اس سے ہماری جو تنہائی ہے وہ بہترین تنہائی بن جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ایک رول ہے، اور آپ سب سے میں یہی کہوں گی بھی کہ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمارا جو اس بک کا اگلا رول ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ یقین رکھو جب دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا
मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त किश्वर नाजली, और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात, जिसमें हम करते रहे हैं बात मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम सब अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रूम कर सकें, मेरे एक्सपीरियंसेस से, किताबों के वर्कों से, और मशहूर शख्सियात की तजुर्बे की रोशनी में हम वो बात करते हैं। कोई भी बात मेरी ज़ाती आरा पे मबनी नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ तजुर्बात, मुसन्निफ़ों की लिखे हुए, आज़माए हुए तजुर्बात पर होती है। तो हमने इस बार अपनी बातों का रुख ज़रा सा अदबी कर लिया, और हमने किताबों की तरफ अपना रुख मोड़ा, जिसको आपने अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे ही तो हम इस तर्ज को आगे लेकर चलेंगे। तो लास्ट वीक से हमने शुरू किया किताबों का रिव्यू, जिसमें पहली किताब जो मैंने सेलेक्ट की वो थी द 40 रूल्स ऑफ लव, रिटन बाय एलिफ शफ़क़, जिसमें एक स्पिरिचुअल बुक है, जिसमें शम्स तब्रेज़ी और रोमी, जो हमारे सूफ़ी अशख़ास गुज़रे हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इस किताब को समराइज़ किया है 40 रूल्स ऑफ लव में। यहाँ पर लव जो है वो स्पिरिचुअल लव भी है, वर्ल्डली लव भी है, और उसके क्या रूल्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो हमारे लास्ट के प्रोग्राम में हमने 5 रूल्स को डिस्कस किया। तो आज मैं शुरू करूँगी अपने नए रूल से, जो कि इस किताब में लिखे हुए हैं। मेरे कोई रूल नहीं है, ये किताब के रूल हैं, और आपने ये सिर्फ अपना कंसर्न ज़ाहिर किया है कि जो भी हम बोलेंगे वो उर्दू में बोलेंगे। तो बहुत खूब, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम इसको प्रमोट करेंगे और हम उसको उर्दू में ही समझेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और आपकी भी जो है वो आप भी उसको समझ सकें। तो हमने जो अब आज का रूल है वो इससे शुरू किया है, वो ये है इस बुक के मुताबिक कि तन्हाई और खलवत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन खलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखो कि सिर्फ किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो, और तुम्हारी शख्सियत में खुदा के जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईना क़ल्ब में तुम्हें दिखाई देगा। ये बात बज़ाहिर बहुत सीधी सादी है, लेकिन ये बहुत गहरी है। इसका जो मतलब है वो यही है कि आपकी जो तन्हाई है या आपकी खलवत जो है वो ऐसे गाइडेड पाथ से मुश्तमिल होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में होनी चाहिए, जिसमें आप तन्हा होते हुए भी तन्हा नहीं हो, और आपकी तन्हाई में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसमें आप अपनी शख्सियत का अक्स देख सकें, वो आपको बता सके कि आपके आईना क़ल्ब में क्या हो रहा है, आपके दिल में क्या हो रहा है, आपका दिल सही सिमत में जा रहा है, गलत सिमत में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो हमारी तन्हाई में हमारे साथ रहने के काबिल हो, जो हमें गाइड कर सके, हमें सीधा रास्ता दिखा सके, ताकि हम तन्हाई में भी गुमराह ना हो सकें, और हमारी शख्सियत में जो खुदा के जिस मखसूस जलवे का इजहार हो रहा है उसमें भी वो हमारी रहनुमाई कर सके, हमें बता सके कि तुम इस स्पिरिचुअलिटी के इस दर्जे पे जा चुके हो और तुम्हें इससे आगे नहीं आना है, या फिर तुम्हें इसके आगे कितना जाना है। तो इसका सिर्फ लुब्बे लुबाब यही है कि आपकी तन्हाई बहुत पाक होनी चाहिए। खलवत में आपके साथ जो लोग हों वो आपके साथ उनका मकसद सिर्फ आपकी रहनुमाई करना हो, ताकि आप उनकी आँखों में अपनी शख्सियत का बेहतरीन अक्स देख सकें। तो ये एक रूल था कि किस तरह हम अपनी तन्हाई को बेहतर कर सकते हैं, तन्हाई को अच्छा बना सकते हैं, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपकी तन्हाई में रहने वाले लोग भी अच्छे हों। आपको समझदारी से इस चीज़ का इंतखाब करना है, क्योंकि तन्हाई वो नहीं होती कि जब इंसान तन्हा हो। तन्हाई ये होती है कि उसके साथ कैसे लोग हैं। अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो वो तन्हा ही रहेगा। तो ये एक इसका रूल है। अब दूसरा रूल हम देखते हैं कि क्या है।
है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों ना लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तब भी खुदावंद करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई राह जो कि नई होती है, हर दरवाज़ा बंद होने के बाद ज़रूर नई राह खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें किस तरह रखा है, और सब कुछ अच्छा जा रहा हो। ये बड़ी वो बात है, समझने की बात है कि जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना तो बहुत आसान है। उस वक्त अगर आपने शुक्र किया, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ जा रही है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही जा रही है, तो आपने उसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सूफ़ी जो एक स्पिरिचुअल बंदा होता है, जो एक सोफिस्टिक पर्सन होता है, वो न सिर्फ इन बातों पे शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिससे उसे महरूम रखा गया। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र। देखें, शुक्र वहाँ करना बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पर सब्र करना मुश्किल होता है। वरना अच्छे हालात में आपके पास सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही है, तो उसमें अगर आपने थोड़ा शुक्र अदा कर लिया तो कोई ऐसी कामयाबी नहीं है। असल इम्तिहान आपका तब होता है जब आप के साथ मसाइल ख़तरनाक हैं और आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन उस वक्त आप अल्लाह पे मुस्तहकम यकीन रखते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और सही हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। इसमें कुछ ख़ास जो है वो समझाने वाली या समझने वाली चीज़ नहीं है। हम सब को अल्लाह ताला हर हाल में सब्र करने की तौफ़ीक़ दे, शुक्र करने की तौफ़ीक़ दे। और उसके बाद जो एक रूल है वो ये है कि सब्र इस बात का नाम नहीं कि इंसान अज़्वे मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुज़रता रहे, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि इंसान इतना दूरअंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नज़र रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र ये है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के घुप अंधेरे पर नज़र पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। बेसब्री ये है कि इंसान इतना कोताह बीन और कम नज़र हो जाए कि मामले के अंजाम पर नज़र डालने से कासिर रह जाए। आशिकान इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहले के बारीक चाँद को माह कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त ज़रूर गुज़रना पड़ता है। देखें क्या खूब बात है, क्या खूब बात है कि सब्र करने का मकसद ये नहीं है कि आप बेबसी की तस्वीर बन जाएं कि भाई हमने तो सब्र कर लिया, बेबसी की तस्वीर हो गए, अब तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सब्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर खुश दिली, खुश उसके अंजाम के लिए ऑप्टिमिस्टिक होकर सब्र किया जाए, तो उसमें जो है वो कामयाबी है। क्योंकि हमें पता है कि पहली का चांद बारीक होता है और 14 के यानी कि 14 दिन लगते हैं उसको माह कामिल होने में। तो सब्र ये है कि आप ऑप्टिमिस्टिक होकर अच्छे अंजाम को अपने अंदर रखते हुए, अपनी सोच में रखते हुए खुशी के साथ सब्र करें। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी इसका दर्जा बहुत बुलंद है। हम लोग अक्सर जब सब कुछ जब बचता ही नहीं है तो कहते हैं अब तो हमने सब्र कर लिया। सब्र पहली स्टेज पर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो और भी बात है कि जैसे कहा कि सब्र क्या है, सब्र ये है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे। यानी इसका मतलब ये है कि जब तुम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आसाबी तकलीफ़ में हो, फिर भी तुम ये सोचो कि नहीं फूल खिलेगा, फूल है और ज़रूर अच्छे दिन आएंगे, तो ये है सब्र। क्योंकि अगर इस चीज़ पर यकीन होगा तो वो चीज़ आप खुशी से गुजार देंगे। और अल्लाह ताला को खुश वाला सब्र ज़्यादा पसंद है, बेबसी वाला सब्र हम ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या नहीं है, वो तो उसकी बेनियाजी है। लेकिन जो उसने हमें दर्स दिया है हम उसको ही दोहरा सकते हैं कि सब्र भी हमें खुशी से ही करना है और अच्छे अंजाम का सोचते हुए कि एक दिन ये वक्त है तो क्या हुआ, एक दिन अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सब्र होता है और इस रूल में यही बात समझाई गई है कि अल्लाह के जो आशिक होते हैं यानी कि आशिकान इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते।
ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور ہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب شمال جنوب جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کا ڈیسٹینیشن کوئی بھی ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ تم جو بھی سفر جس جانب بھی سفر کر رہے ہو اس سفر کے دوران تمہارا فوکس کیا ہے، تمہارا فوکس کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتی ہوں کہ اگر آپ فرض کریں کہ ویسٹرن کنٹریز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو وہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں پر آپ کا فوکس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو ویسٹرن انفلوئنسز ہیں اس سے آپ اثر انداز نہ ہو، آپ کے اندر ایک سفر ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر ہونا چاہیے، اور یہ سفر اتنا فوکسڈ ہونا چاہیے کہ اس میں اگر آپ اللہ کی طرف وہ سفر فوکس کریں گے، آپ کہیں بھی رہے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کا فوکس اللہ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کا ساتھ دے گا اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں بھی آپ کے لیے رہنمائی کریں گے۔ مطلب اس کا بہت ہی سمپل مطلب یہ ہے کہ جب آپ اچھائی کی طرف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کو مطلب ہمت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار برائی بھی آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے لیے برائی کرنا آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، ان کا فوکس صحیح نہیں ہوتا۔ تو فوکس اپنا ٹھیک رکھیں، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں سفر میں، کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا فوکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، چاہے آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں۔ اگلا رول یہ ہے کہ جس طرح ایک بچے کو، آپ سب جو مائیں ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جنم لیتا ہے آپ کے اندر سے تو اس میں سراسر تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن ایک نئی تخلیق کو جنم دینا بہت پینفل ہے۔ تخلیق ہوتی ہے نا، آپ اپنے اندر سے ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو جنم دیا، خواتین ماں بنی، رتبہ بڑھا، تو اس میں لیکن کیا ہوتا ہے، اس تخلیق کے لیے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پر محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے، ابھی پچھلے ہی دنوں محرم گزرا ہے اور ہم نے محرم میں کربلا کے واقعے کو یاد کیا۔ وہ تکلیف کس لیے اٹھائی گئی؟ اللہ سے محبت کے لیے، اور وہ اتنے نیک لوگ تھے، اتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کی ایک دعا سے کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو کہنا ہی مجھے بے ادبی لگتی ہے کہ پیاسا حسین، ادیب رائے پوری صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر، لیکن انہوں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی اپنے لیے آسانی کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تکلیف، یہ درد، یہ صعوبتیں ہماری محبت عشق حقیقی کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو صعوبت برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہے ہمارے نصیب میں، یہ محبت کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر تکلیف کے تو تخلیق بھی نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے محبت بھی، عشق الہی بھی، اس جنت بھی، جو اتنی بڑی چیز ملے گی آپ کو یا مجھے، اس کے لیے مجھے تکلیف تو سہنی پڑے گی۔ تو یہ اس کا ایک رول ہے، اور اس الف شفق نے بہت خوبصورتی سے اس کو لکھا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو یہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تکلیفوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ تکلیف تو لازم ہے، لازم و ملزوم ہے محبت کی تکمیل کے لیے۔ جہاں محبت کی تکمیل کرنی ہے وہاں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، جیسے سورج نکلتا ہے شدت کے ساتھ، جیسے بیج پھوٹتا ہے زمین سے، تو یہ سب تکلیف اٹھاتے ہیں نا لوگ، تو محبت پھر مل جاتی ہے، بنا تکلیف کے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم یہ بات اپنے دماغ میں شامل کر لیں
رول نمبر 13 ہے شاید یہ یا 12 ہوگا کہ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو۔ جس لمحے محبت کی تلاش کا سفر تم شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع کر دیتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یعنی محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم میں کوئی ایسی، ہم انسان ہیں، ہم میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم کبھی کبھار کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں عقل آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں، تو ہم بیسکلی وہ جو ہمارا سفر دوبارہ اچھائی کی طرف شروع ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیسکلی اللہ سے محبت کی تلاش کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تلاش ہمیں تبدیل کر دیتی ہے، ہمیں ہمارے جو ہے وہ دل کو تبدیل کرتی ہے، ہماری عادتوں کو تبدیل کرتی ہے، ہماری سوچ کو تبدیل کرتی ہے، ہمارے دل میں ایک خوف جو کہ مشیت الہی کا خوف ہوتا ہے، وہ جو ہے ہمارے اندر خشیت الہی جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے اللہ سے، اور ہم تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا تو کوئی مسافر عشق کی راہ میں گزرا ہی نہیں ہے جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ دی ہو، یعنی اس تبدیلی میں ایک میچورٹی آ جاتی ہے، ایک پختگی آ جاتی ہے، اور جس طرح تم نیت کر لیتے ہو، جس طرح تم اپنی محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے ہی گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا رول ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر شاید جتنے ستارے نہ ہوں، جتنا دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں، تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ دیکھیے جب میں 40 رولز آف لو پڑھ رہی تھی فرسٹ ٹائم، تو اس رول پہ آ کے میں رک گئی، اور مجھے یہ بہت ہی فی زمانہ کافی ریلیٹیبل لگا کہ دیکھیے آج کل مذہب کے نام پہ کتنے کاروبار ہو رہے ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک نشانی دے دی گئی ہے کہ کون سا سچا شیخ ہوگا، کون سا سچا مرشد ہوگا۔ مرشد کہلانے کے قابل وہ ہوگا جس کو دنیاوی چیزوں کی، دنیاوی آسائشوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ آپ کا کام بھی آپ کی تعریف کرنے سے کر رہا ہے، توصیف کرنے سے کر رہا ہے، اپنے دعا جو ہے اپنے آگے جھکا رہا ہے آپ کو، تو وہ سچا مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرشد کی شان میں بے نیازی ہونی چاہیے، اس دنیا سے لا تعلقی ہونی چاہیے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے نام نہاد کے مرشد ہیں یا شیخ ہیں، وہ آپ، مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے ارد گرد جا کر ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو وہ سچے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عام انسان کو بھی یہ عقل ہے کہ آپ تو دنیا کی آسائشوں میں لگ گئے ہیں، آج کل ہر مرشد کے پاس نئی ماڈل کی گاڑی، نئے ماڈل کا موبائل فون، لاکھوں کروڑوں کے نذرانے آپ اپنے مرشد سے، آپ اپنے مریدوں سے لے رہے ہو، اور آپ ان کے لیے پھر کام کر رہے ہو یا دعا کر رہے ہو، تو آپ اس میں میں کچھ خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ایک مثال دی جا رہی ہے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں، تو دیکھ لیجئے آپ پریشان نہ ہوں ان کی تعداد سے، آپ اس میں سے فلٹر کر لیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو مرشد آپ کو اپنی ذات کا اسیر نہیں بنا رہا ہے، اپنی ذات کا قیدی نہیں بنا رہا ہے کہ میرے ہاتھ چومو، میرے آگے جھکے رہو، وہ صاف منع کیوں نہیں کر رہا ان چیزوں کو، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اصلی مرشد ہے یا سچا مرشد ہے، کیونکہ اصلی مرشد کا دل بے لوث ہوگا، شیشے کی طرح صاف ہوگا، اور اس میں سے ہی خدا کا نور چھن کر آپ تک پہنچے گا۔ اگر اس کے دل میں ہی لیئرز ہوں گی آئی فون کی، لینڈ کروزر کی، تو آپ تک کے کیا چھنے گا خدا کا نور، تو یہ آپ سب مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔